اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اچھا، الف لام میم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ حروف مقطعات. حروف مقطعات کا مطلب الگ الگ پڑھے جانے والے حروف. ٹھیک ہے، اس کا کوئی مطلب ہے؟ نہیں معلوم. کیوں نہیں معلوم؟ ہمارے کو کیوں نہیں معلوم؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے کوئی خاص بات نہیں بتائے. ٹھیک ہے، الف لام میم کے تعلق سے، یعنی یہ الفاظ حروف. اس طرح کی کئی صورتیں ہیں یعنی صورتوں کے سٹارٹنگ میں الف لام میم آتا، کبھی ہاں میم آتا، کبھی قاف آتا، کبھی کاف ہا یا عین صاد آتا، اور یاسین، اور کیا کیا ہے، طٰہٰ، اور طا سین میم. اس طرح کے بہت سارے جو ہے، نون ہے، قاف ہے. اس طرح کی کبھی ایک لیٹر آتا ہے، کبھی دو لیٹر آتے ہیں، کبھی 3 کے بھی ہیں، کبھی 5 کے بھی ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح کی جو ہے نا بہت ساری صورتیں ہیں. اس کا کوئی خاص مطلب ہے؟ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کو نہیں پتا اس کے تعلق سے کوئی بات. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے آخری پیغمبر ہیں، جو یہ قرآن ان پر نازل ہوا، یہ قرآن انہوں نے انسانوں کے لیے پیش کیا، تو اس میں یہ کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. اس سے کیا بات معلوم ہوتی کہ وہ زمانے میں یہ چیز نارمل تھی ہوں گی. اٹینشن سیکرز ہوں گے یہ الفاظ، یہ حروف اٹینشن سیکرز ہوں گے، یعنی کچھ کہنے سے پہلے کچھ اٹینشن دینے کے بعد پھر جو ہے بہت اہم بات کرنے کا رواج تھا ہوگا اس زمانے میں. تو اس لیے اگر اس میں کوئی الگ سی بات ہوتی، اگر عرب کلچر میں یہ نئی بات ہوتی تو ضرور صحابہ سوال کرتے اس کے تعلق سے. انہوں نے کوئی سوال ہی نہیں کیا. اس کا مطلب کیا چیز ان لوگوں کے کلچر میں تھا. اس کے تعلق سے ایک مشہور حدیث پچھلی بار میں نے بتایا تھا، پچھلی ویڈیو میں. کیا حدیث ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پر ایک نیکی، اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا زیادہ اس سے. ٹھیک ہے، یعنی الف اگر بولتے ہیں تو آپ کے کھاتے میں 10 نیکی لکھی جائے گی. لام کہتے ہیں تو اور 10 نیکی لکھی جائے گی. میم کہتے ہیں اور 10 نیکی لکھی جائے گی. اگر آپ الف لام میم پڑھتے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ میں 30 نیکی لکھی جائے گی. ایسا کیوں ہے بھائی؟ یعنی قرآن کریم کی تلاوت میں زیادہ سے زیادہ ثواب ہے، نیکیاں ہیں. یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک سچے بھگوان کا کلام ہے. قرآن اللہ کا کلام، اس لیے اس میں ایک ایک حرف پڑھنے پہ بھی ہم کو ثواب ہے، اجر ہے، فائدہ ہے. لیکن کیا ہم اس کو صرف کے ساتھ ویسے ہی پڑھتے رہ جائیں گے، یا اس کا اصل فائدہ کب ہوگا ہم کو؟ جب اس کو سمجھ کر پڑھیں گے. اس میں ہم کو معلوم ہونا چاہیے نا کہ بھئی اللہ تعالیٰ، یہ ایک سچا خدا ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے نا. قرآن کسی بھی کتاب کو پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کمیونیکیشن ہو، کوئی بات پہنچانے کا مقصد ہو، ہے نا. اسی لیے نا کتاب لکھی جاتی. کتاب کیوں لکھی جاتی؟ کتاب کیوں پڑھی جاتی؟ نالج حاصل کرنے کے لیے، یعنی کسی اپنے پوائنٹ آف ویو کو شیئر کرنے کے لیے، اسی طرح کوئی میسج پہنچانے کے لیے. اس کی وجہ سے کتاب لکھی جاتی. ٹھیک ہے، تو کتاب لکھنے کا مقصد اور پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ اس سے علم حاصل کیا جائے، اس سے فائدہ حاصل کیا جائے، اس کے مطلب کو سمجھے. تو ہم دنیا کی جتنی بھی کتابیں پڑھتے ہیں، چاہے آپ کی اکنامکس کی کتاب ہو، چاہے آپ کی ہسٹری ہو، یا پھر سائنس ہے، سوشل سائنس ہے، فزیالوجی، اناٹمی، زوالوجی، بایولوجی، یہ وہ سب جتنی بھی دنیا کی کتابیں ہیں، تو ہم ہر کتاب کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، ہے نا. روڈ میں کوئی ہم کو نوٹس دیتے ہیں، کوئی پیمفلٹ ہے جس میں کوئی انفارمیشن ہے کسی پلاٹس کے بارے میں، کوئی ہاؤسنگ کے بارے میں، کسی گورنمنٹ کے کوئی اسکیم کے بارے میں انفارمیشن ہے، تو اس کو ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں، ہے نہیں. تو ہر کتاب، ہر نوٹس، ہر نیوز پیپر سمجھ کر پڑھتے ہیں. کہیں بھی کوئی چیز بینرز لگا ہوا ہے تو ہم پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے.
ہم سمجھتے ہیں اس کو. لیکن کیا قرآن کریم صرف تلاوت کے لیے ہے بس؟ کیا دنیا میں قرآن کریم ہی ایک ایسی واحد کتاب رہ گئی جس کو بغیر سمجھے لوگ پڑھتے ہیں, ہے نا؟ اس کا پروننسیشن کیسے ہونا چاہیے, یہ سب بہت احتیاط کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں. الحمدللہ پڑھنا چاہیے, اللہ کا کلام ہے, پڑھنا چاہیے بڑی محبت کے ساتھ, تجوید کے ساتھ, پورا دل لگا کر پڑھنا چاہیے, یہ تو صحیح بات ہے. لیکن کیا صرف پڑھنے سے علم آ جائے گا؟ اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ کب سمجھیں گے؟ جب اس کا ترجمہ پڑھیں گے, ٹرانسلیشن پڑھیں گے, جب تب سمجھ میں آئے گا نا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے نا؟ تو دنیا کے جتنی بھی زبانیں ہیں آلموسٹ سبھی زبانوں میں قرآن کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ٹرانسلیشن بہت کم پڑھتے ہیں لوگ. کتنے گھر ایسے ہیں جہاں قرآن ہی نہیں ہوگا, ہو سکتا ایسا بھی ہو, اور جہاں قرآن ہے صرف قرآن رکھا ہوگا, عربی قرآن رکھا ہوگا, لیکن ٹرانسلیشن ہی نہیں ہے, کسی کے گھر میں ترجمہ ہی نہیں ہے, وہ پڑھنے کا رواج ہی گھروں میں زیادہ تر نہیں ہے. تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے. یہ یہاں پہ الف لام میم کے تعلق سے میں نے کچھ بات سمجھائی, اور اس کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں شک نہیں. اللہ کی کتاب ہونے میں شک نہیں کا مطلب اللہ کی طرف سے نازل, یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی, اس کی ایک بھگوان کی طرف سے نازل ہوئی یہ کتاب, کسی انسان کا کلام نہیں ہے. اس کے لیے پروف کیا ہے؟ یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے, اس میں سائنٹیفک ایررز نہیں ہے, زمانے کے لحاظ سے اس میں کوئی پرابلم نظر نہیں آتا کسی بھی آیت میں. سائنس جیسے جیسے ترقی ہوتا, ٹیکنالوجی کتنا بڑا, سائنس کتنا ترقی کر گئی, لیکن اس کی یہ ایک بھی آیت ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. یہ سب سے بڑی خوبی ہے. سائنس ترقی کر گیا, لیکن قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا, وہ بھی جہالت کے زمانے میں, جب مائکروسکوپ نہیں تھا, ٹیلیسکوپ نہیں تھا, اس وقت قرآن نازل ہوا. کس پر نازل ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اس میں سائنس کی بات تھے, یہ مطلب پلانٹس کی باتیں ہیں, روٹیشنز کی باتیں ہیں, گیلیکسیز کی باتیں ہیں, سمندر کے اندر کیا ہے, سمندر کے اندر کی گہرائی کے بارے میں پتا ہے, جو ایمبریولوجی کے بارے میں ڈیپ ڈسکشنز موجود ہیں قرآن کے اندر. یہ اس زمانے میں کیسے پاسبل ہے؟ ایک تو زمانہ سائنس سے دور تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا تک نہیں جانتے تھے, پھر یہ ایمبریولوجی کی ڈیپ نالج قرآن میں کیسے آ سکتی ہے؟ تو یہ وہ بات ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ قرآن کریم یہ ایک سچے بھگوان کا کلام ہے, سچے ایشور کا, اللہ کا کلام ہے. ایک ھدی للمتقین کس کے لیے ہے؟ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تقوی کا مطلب پرہیزگاری, نیکی. ایسے وہ لوگ جو پرہیزگاری اختیار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے اس میں بہت سارے. اور جو جس چیز کو اپروچ کرتا ہے وہی چیز ملے گی نا. فرق, جو چیز ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اسی دکان کو تلاش کر کے جائیں گے نا. قرآن پڑھتے ہیں, قرآن جب پڑھتے ہیں مقصد کیا ہے ہمارا؟ نیک بننا. تو جو لوگ نیک بننا چاہتے ہیں وہ لوگ ضرور قرآن پڑھیں گے. تو متقی بننے کے لیے قرآن کا مطالعہ کرنا ضروری ہے.